السلام علیکم۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ چہرے کا رنگ دل کی حالات کی علامت ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ جو شخص اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے بس دیکھا کرو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ پرہیز کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے۔ جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو خوش کرتی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چیز چھین لی جائے تو آپ کا کیا بنے گا۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں پہلے سے ہی آپ کے اندر ہے۔ خاموش رہیں اور سنیں۔ اپنی زندگی کے لیے شکر گزار بنو۔ آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا اور ہر کوئی جو اسے دیکھے گا خوش ہوگا۔ چراغ مختلف ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے۔ بہت سی خرابیاں آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں، کیا آپ کی اپنی فطرت ان میں جھلکتی ہے؟ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے الوداع نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو ترجیح کیوں دیتے ہو؟ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلیل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔
خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، یہ صرف ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ رستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ جو شخص نیک اور ہوس سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بوڑھا وہ ہے جو عقل کا بوڑھا ہو، یعنی بزرگ ہو، نہ کہ داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی۔ اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ خاموش رہو۔